بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو یا اس کی آبروریزی کی ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور کیا ہو، وہ آج معاف کرا لے۔ اس دن سے پہلے جس دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کا حق کھایا ہے، مالی طور پر کھایا ہے، جسمانی طور پر اس کو سزا دی ہے ناحق، یا زبان سے برا بھلا کہا ہے، اس کی عزت، اس پر کوئی الزام لگایا، لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کیے، دوسروں کا حق کسی بھی صورت میں اگر استعمال کیا ہے تو فرمایا آج دنیا میں اس کا بدلہ کر دو۔ کہ مال کھایا ہے، جس کا کھایا ہے اسے واپس کر دو، کسی کا حق کھایا واپس کر دو، واپس نہیں کر سکتے تو معاف کرا دو، کسی پر الزام لگایا، کسی کی بدگوئی کی، اس سے معافی مانگ لو۔ دنیا میں معاف کرا لو گے تو اگلے جہاں کے عذاب سے بچت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، وہاں بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی۔ اگلے جہاں کی کرنسی نیکی اور برائی ہے۔ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس نیکیاں ہیں وہ مالدار ہے۔ تو اگر جس نے دوسروں کا حق کھایا ہوگا تو پھر اس کی نیکیاں جن کا حق کھایا اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو جو دوسرے لوگ ہیں جن کا حق کھایا تو ان کے اگر گناہ ہیں تو وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں جو غریب ہو۔ صحابہ نے عرض کی جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت والے دن حساب کے لیے جب اس کو لایا جائے گا تو ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا یہ حق کھایا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب اس نے حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، عبادات کی ہوں گی، لیکن ساری عبادات لوگ لے جائیں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کے حق کھائے ہوں گے۔ ابھی حق پورے نہیں ہوں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر جو حق لینے آئیں گے ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا۔ اب زنا کسی نے کیا، غیبت کسی نے کی، قتل کسی نے کیا، لیکن اس نے اس کا حق کھایا، تو نیکیاں دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو انسان کی پہلے تو ہمارے اعمال ہی کمزور ہیں، کیا پتا کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، انسان امید ہی رکھ سکتا ہے۔ تو اگلے جہاں وہ اعمال ہوں گے جو اللہ نے قبول فرمائے، اور قبول شدہ اعمال پھر جب دوسرے کو دے دیے جائیں گے تو بندے کے پاس کیا رہے گا؟ تو اس لیے انسان کوشش کرے زندگی ایسے گزارے کہ کسی کا حق ادا نہ کرنا ہو، کوشش کی جائے کہ اپنی جانب سے پورا لحاظ رکھا جائے، اگر بیچ میں کوئی کمی رہ گئی انسان اپنی جانب سے پورے دھیان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مالی طور پر جسمانی طور پر دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، تو اگر کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندہ احتیاط نہیں کرتا، بس کھائے پیے جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، تو دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر چلا گیا تو اگلے جہاں معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا بلکہ بندے کا حق اسے دلا کے رہوں گا، تو اگلے جہاں پر وہ بندہ نے معاف نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی نے دوسرے کو اپنا حق معاف کیا ہو، کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بندے نہیں معاف کریں گے، وہاں اپنا پورا حق لیں گے، وہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنا حق کل قیامت والے دن دوسروں کو نہ دینا پڑے، اپنی جو نیکیاں ہیں وہ اپنے پاس رہیں۔ اسی کی ایک ہی صورت ہے کہ بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں،
لین دین والے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے اوپر دیکھے کہ میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے، تو ان کو پورا پورا ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا